السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم نفسا وحسبا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑی آزمائشوں سے گزرتا رہا۔ دودھ پلانے کے لیے، صحیح تربیت کے لیے، پاکیزہ اور صحت مند ماحول میں بچے کو بسانے کے لیے اماں آمینہ نے اس عظیم بچے کو اس سعادت مند ماں کے حوالے کر دیا جسے تاریخ حلیمہ سعدیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے چھاتیوں سے یہ بچہ حلم و صبر کا اور سعادت نیک بختی کا دودھ پی کر پروان چڑھتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب طریقے سے یہ بچہ اپنے بچپن کے ایام کو گزارتا چلا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 8 مہینے کی مدت میں میرا بچہ بولنا شروع کیا، کان لگا کر سنتی ہوں تو بچہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، قدوسا حی قیوم، قدوسا نامت العیون، الرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی پاکی اور اس کی کبریائی، اس کی بزرگی
اور اس کی تحمید و تقدیس کو یہ بچہ بیان کرتا ہے۔ 1 سال کی مدت میں بچہ صاف گفتگو کرنے لگا، 3 سال کی مدت میں یہ بچہ بڑی حکمت بھری باتیں لوگوں کو بتانے لگا۔ یہ چھوٹا سا 3 سالہ بچہ بچوں کے درمیان بہت بڑا ثابت ہوا۔ جب یہ بچہ چلتا ہے تو سخت گرمی میں بادل اس پر سایہ کرتا ہے، جس جانور کے سامنے سے گزرتا ہے جانور اس بچے کی عظمت اور اس کے احترام میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جہاں اس بچے کا قدم پڑتا ہے وہ زمین ہری بھری سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جس ماحول میں یہ بچہ چلتا اور پھرتا اور گشت کرتا ہے وہ ماحول معطر منور معمر ہو جاتا ہے۔ 4 سال گزر گئے، پہلا موقع تھا کہ فرشتہ آیا۔ یہ بچہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گیا، فرشتے نے لٹایا اور اس بچے کے سینے کو چاک کیا اور اس کے قلب اطہر کو نکال کر اسے غسل دیتا ہے۔ رضائی بہن شیمہ دوڑتے ہوئے آئی اور اماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرنے لگی کہ میرے بھائی کی خبر لو، کوئی اجنبی لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے بھائی کو لٹایا اور اس کے سینے کو چیر دیا۔ یہ پہلا شق صدر تھا، یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آتی ہیں حلیمہ سعدیہ، دیکھتی ہیں بچہ خوف زدہ ہے لیکن صحت مند ہے، خوف اور گھبراہٹ بچے پر طاری ہے، پریشان ہو گئیں کہیں اس بچے پر کوئی جنات کا یا شیطانی اثر نہ ہو۔ فوراً بچے کو لے کر نکلتی ہیں اور مکہ المکرمہ کے قریب پہنچتی ہیں۔ خوف کھانے لگی حلیمہ سعدیہ، اسی خوف کی وجہ سے بچے کو واپس کرنے آئی تھی، لیکن یہ عجیب اللہ کی حکمت ہے، اس کی مصلحت اور اس کی مشیت ہے کہ قضاء حاجت کے لیے بچے کو ایک جگہ بٹھا کر جاتی ہیں، واپس آئیں دیکھا تو بچہ غائب، بچہ لاپتہ ہے۔ چیخیں مار مار کر رونے لگی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ حلیمہ کی چیخ و پکار نے، اس کے شور و غل نے، اس کے غم اور ماتم نے، اس کے درد و کرب نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا اے اجنبی عورت، ہم تجھے جانتے نہیں لیکن کیا مصیبت آئی ہے تجھ پر، کیا درد تجھے لگا ہے، کیوں اس قدر درد سے تو تڑپنے لگی، چیخیں مارنے لگی؟ حلیمہ سعدیہ روتے روتے بتاتی ہیں کہ میں میرے بچے محمد کو دودھ پلائی، 4 سال تک اسے میں نے حفاظت کے ساتھ رکھا، واپس آئی ہوں اس کے دادا عبد المطلب ماں اماں آمینہ کے حوالے کرنے کے لیے، لیکن بچہ لاپتہ ہے، بچہ گم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا اس واقعے کو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کی پرورش کی، آپ کو پروان چڑھایا، آپ راستہ بھول چکے تھے، آپ گم ہو چکے تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، پھر سے ماں اور دادا عبد المطلب اور اپنے خاندان سے آپ کی ملاقات کرائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بوڑھا ضعیف العمر لاٹھی ٹیکتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے خاتون، میں تجھے ایسے مقام پر لے کر جاتا ہوں، ایسی جگہ لے کر جاتا ہوں جہاں جا کر جو تو اپنے چادر کو، اپنے پلو کو، اپنی اوڑھنی کو پھیلا کر اگر تو اس سے فریاد کرے، اس سے گزارش کرے تو امید ہے کہ ضرور تیرا بچہ تجھے مل جائے گا، تیری یہ تکلیف دور ہو جائے گی، تجھے میں لے کر چلتا ہوں، وہاں جا کر فریاد کرنا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا، یہ بوڑھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو لے کر سیدھے بت خانے کے اندر داخل ہوا۔ وہاں بہت بڑا بت جسے حبل کے نام سے کفار و مشرکین یاد کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، حبل کے سامنے لے جا کر حلیمہ سعدیہ کو کھڑا کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے بیٹے محمد کا ان بتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کرنا تھا۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے محمد کا نام لیا، حبل بت اوندھے منہ نیچے گر پڑا، سجدے میں گر پڑا، حبل ٹوٹ گیا، حبل کی بربادی آ گئی، اور اندر سے آواز آئی، اے خاتون یہاں سے نکل جا، یہاں محمد کا نام نہ لے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جس دن یہ بچہ محمد پیدا ہوا ہے، اسی دن سے ہماری تباہی، بربادی، ہلاکت اور ہماری بربادی کا دور شروع ہو چکا ہے، اس بچے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک دن آئے گا کہ یہ بچہ ہماری ناپاکی سے دنیا کو پاک کر کے رہے گا، یہاں اپنے بچے محمد کا نام نہ لے۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بتوں کو اوندھے منہ بڑی ذلت کے ساتھ گرتے ہوئے اماں حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تھا۔ میرے محترم بھائیو، جب نام کی یہ برکت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ طاقت ہے، تو اس نبی کی سیرت کا عالم کیا ہوا، اس نبی کے اخلاق اور اس کی کردار اور اس کی حیات طیبہ کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا جب اس بچے کے نام میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہو۔ حضرات محدثین نے لکھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، ضرور اس گھر میں خیر و برکت کو نازل کروں گا۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ بیٹھ جائے گا، اللہ اس روزی میں برکت عطا فرما دیں گے۔ جس خاندان میں جن ماں باپ کے پیٹ میں محمد نام کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ نام اچھے رکھا کرو، نام کے انتخاب میں
معانی، مطالب، مفاہیم کو دیکھا کرو۔ آج کون اس بیماری سے قوم کو باہر نکالے گا؟ کون ان نادانوں کو سمجھائے گا جو اولاد پیدا ہونے سے پہلے جا کر نیٹ میں بچوں کے نام کو تلاش کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے نام لے کر آتے ہیں؟ مولانا اس نام کا مطلب کیا ہے؟ نام ہی نہ ہو تو اس کا مطلب کیا بیان کیا جائے؟ نام کا اثر بچے کی ذات پر ہوتا ہے۔ نام کے انتخاب میں احتیاط کیا کرو، اچھے نام رکھا کرو تاکہ یہ بچہ اچھی زندگی گزارے۔ باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کا نام بھی اچھا رکھے، بچے کے نام کے انتخاب میں بھی علماء سے مشورہ کرے، قرآن اور حدیث، حضرات صحابہ کرام اور پیغمبروں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھے۔ لوگ آتے ہیں، مولانا لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی، نام ایسا چاہیے کہ خاندان میں کسی کا نام ہو نہ، محلے کے اندر کوئی اس نام کا بچہ نہ ہو۔ اگر وہی نام رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیجئے، فرعون، ابو جہل، ابو لہب۔ محلے کے اندر کوئی بچہ ابو جہل نام کا نہیں ملے گا۔ نام کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام کی فکر شروع ہو جاتی ہے، اور بعض نادانوں اور جاہلوں کو ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا اسکول کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی اسکول، پہلی تعلیم اور تربیت کی جگہ تو ماں کی گود ہے۔ پہلے ماں کے آنچل کو سنوارو، پہلے ماں کی گود کو سنوارو، بعد میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپیے دے کر اسکول میں بچے کو جمانے کی فکر کرنا۔ بچے کے نام کا انتخاب صحیح کیا کرو، لیٹسٹ نام ہونا چاہیے، ایسا نام کہ شہر کے اندر کوئی نام ہی نہ ہو، اس بچے کا کوئی، اس نام کا کوئی بچہ ہی نہ ہو۔ تو پھر رکھیے جو انٹرنیٹ کے اندر آپ کو ملتے ہیں، نام رکھیے، آئندہ چل کر وہ بچہ وہی کام کرے گا جو آج کے چند اوباش بچے کرتے ہیں، نشہ کرنے لگیں گے، گاڑیوں کی ویلنگ کرنے لگیں گے۔ مجرم باپ ہے، نام کا انتخاب اچھا کیا ہوتا، نام کا اثر بچے کی ذات پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے ناموں کو پسند فرمایا جس میں بندے کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ عبد الرحمن، عباد اللہ، عباد الرحمن، عبداللہ، ہمیشہ آپ نے ایسے ناموں کو پسند فرمایا۔ غرض محمد یہ الگ اور ایسا مخصوص نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو لڑکے کی خواہش اور تمنا ہے، اسے لڑکا نہیں پیدا ہوا، عورت حاملہ ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے اگر وہ عورت کے پیٹ پر جو حاملہ عورت ہے، شوہر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اگر یہ نیت کرے کہ اے اللہ اگر تو اس حمل سے مجھے لڑکا دے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ ضرور اسے لڑکا عطا فرمائے گا۔ محمد نام کی یہ برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن فرشتہ اعلان فرمائے گا، بلکہ خود اللہ رب ذوالجلال اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، آپ کو پکاریں گے، یا محمد۔ فرشتے محمد کے نام سے اعلان کریں گے، جن جن کا نام دنیا کے اندر محمد ہوگا وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ فرشتے کہیں گے تم سب کو اللہ نے نہیں بلایا، اللہ کا بلاوا صرف
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور تم سب لوگ جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ جن جن کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے ان کو واپس بھیجنے کی کوشش میں رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں چھوڑ دو، آج محمد کے نام کی برکت سے ان کو بھی میں اپنے حبیب کے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ محمد نام کی وہ طاقت ہے، وہ برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے، اس گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی، اس دسترخوان کا کھانا کم نہیں ہوتا جہاں محمد نامی بچہ ہوتا ہے، محمد نام کا آدمی اس میں شامل حال ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی محمد کا نام لیا، بڑی ذلت کے ساتھ ہبل نیچے گر پڑا۔ اندر سے آواز آئی، نکل جا یہاں سے، اس بچے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر مکہ آئیں۔ حضرت عبد المطلب صحن حرم میں بیٹھے تھے، روتی ہوئی آئی، چیختی ہوئی آئی، چلاتی ہوئی آئیں، ماتم کرتی ہوئی آئیں۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، میرے محترم بھائیوں، یہ تو رضائی ماں تھی، اس نے اس بچے کو پیدا نہیں کیا، اس کا باپ کوئی اور تھا، ماں کوئی اور تھی، اس نے تو صرف اس بچے کو دودھ پلایا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، غور فرمائیں، ذرا سوچیں اور تصور کریں ان فلسطین کی ماؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن ماؤں کے سامنے ان کے بچے دودھ پینے کے بجائے شہادت کا خون پینے پر مجبور ہیں۔ ذرا تصور کریں غزہ کی ان بے بس اور لاچار ماؤں کا جن کے سامنے ایسی بے بسی آج آ کر پڑی ہے۔ ان بچوں کو دودھ تو کیا، پانی بھی آج نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ آج غزہ اور فلسطین کے مسلمان اسرائیل کی اس ناجائز اولاد اور ان ظالم حکمرانوں کے ظلم و تشدد کے سائے میں یہ زندگی گزار رہے ہیں جہاں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئیں، جہاں کا پانی بند کر دیا گیا، جہاں کی بجلی بند کر دی گئی، تمام تر سہولیات جن کی چھین لی گئیں، اوپر سے راکٹوں کی بارش ہو رہی ہو اور زمینی حملے جن پر ہو رہے ہوں، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ماؤں کے سامنے بچے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہوں، کسی بچے کا ہاتھ کٹا ہے، کسی بچے کے پیر ٹوٹے ہیں، کسی بچے کا سر پھوٹا ہے، کسی بچے کا جسم ٹوٹا ہے، کسی بچے کے جسم کے ٹکڑے اور ان کے جسم کے ذرات اڑ اڑ کر دیواروں سے چپک رہے ہیں۔ ان بے بس ماؤں کا کیا حال ہوگا، ان پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی، ان پر کیا حالات ہو رہے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام مقدس کی تقدس اور اس کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ ذات وہاں لے کر جائے گی جہاں مسجد اقصی ہے، جس کے اطراف اور اکناف پر میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو پیدا فرمایا، ملک شام، ارض فلسطین، بالخصوص مسجد اقصی کی طرف دیکھ کر اللہ نے فرمایا
کہ اے فلسطین کی زمین، اے ملک شام کے یہ خطہ، اے مسجد اقصیٰ کا یہ ماحول، یہ خطہ، یہ سرزمین، تو میرا منتخب حصہ اور خطہ ہے، تو میرا پسندیدہ اور منتخب حصہ ہے، تیری جانب میں اپنے نیک اور منتخب بندوں کو بھیجوں گا، تیرے ظاہر کو میں سنواروں گا، تیرے اندر میں نہریں چلاؤں گا، سرسبزی اور شادابی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے خطاب فرمایا، آج بجائے نہروں کا پانی بہنے کے، ہمارے مظلوم ماؤں کا، نوجوان بھائیوں کا، معصوم بچوں کا خون وہاں گلی گلی میں نہیں، گھر گھر میں بہہ رہا ہے۔ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کا منتخب خطہ ہے، اور وہاں اللہ کے منتخب اور پسندیدہ بندے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے، اللہ نے ہمیشہ نیک لوگوں پر حالات لائے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، ان کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ آج یہودی جو سب سے قلیل آبادی ہے لیکن ظاہری اعتبار سے بڑی طاقتور قوم ہے، اور ملک کے نہیں بلکہ عالم کے بڑے بڑے ظالموں کا ساتھ اس ظالم کے ساتھ ہے، آج ایک بڑی ناجائز طاقت یہ ملک بن چکا ہے، اور آج کا یہ فرعون ان مظلوم اور لاچار معصوم لوگوں پر، معصوم بچوں پر بارش کے قطرے شاید اتنے نہیں برسے جتنے آج روزانہ غزہ پر اور اہل فلسطین پر راکٹ اور بم برسائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا منشا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، اہل عرب کے لیے ہلاکت ہے، من شر قد اقترب، کہ ان قریب قیامت کے قریب ان پر ایسے حالات آئیں گے، ان پر بدترین مظالم ڈھائے جائیں گے، ان کا خون بہایا جائے گا، ان کے بچوں کو شہید کیا جائے گا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی۔ غالباً حضرت ام سلمہ یا عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت عرب زندہ نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت عرب کی آبادی نہیں ہوگی؟ کیا اہل عرب اس وقت طاقتور نہیں ہوں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوں گے لیکن ان کا احساس مر جائے گا، یہ عیاشی میں ڈوب کر غفلت میں پڑے رہیں گے۔ تھو ہے آج عالم کے ان عرب ممالک پر، ان عرب حکمرانوں پر جن کو عیاشی سے، شراب نوشی سے، شباب کے اڈوں میں رات گزارنے سے فرصت نہیں ہے۔ آج ان پر ہلاکت اور افسوس ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، قرآن کہتا ہے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تمہارے برے وقت کا انتظار کرو۔ آج شراب اور شباب کے اڈوں میں شائع اور مشلے پہن کر، رومال اوڑھ کر راتیں گزارنے والے، ناچنے اور گانے اور فاحشہ عورتوں کے سائے میں زندگی گزارنے والے یہ بے شرم بے حیا حکمران انتظار کریں، یہ ظالم پلٹ کر تمہارے پاس آئیں گے، یہ ظلم تمہارے گھروں تک پہنچے گا۔ آج فلسطین کے ان شہید اور معصوم بچوں کو دیکھ کر تم خاموشی اختیار کر رہے ہو، آج ظالم کے ظلم کے خلاف تم آواز نہیں اٹھا رہے ہو۔ انتظار کرو، یہ ظلم تمہارے گھر کی دستک دے گا، تمہارے دروازے پر پہنچے گا۔ کروڑوں کی آبادی آج عرب لوگوں کی، بڑی مشکل سے 70-80 لاکھ کی آبادی ہے یہودیوں کی۔
یا زیادہ سے زیادہ پوری دنیا کے اندر 1 کروڑ بڑی مشکل سے ہوں گے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ جس قوم پر اللہ نے غضب نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضرات مفسرین نے لکھا یہاں مغضوب سے مراد یہودی قوم ہے، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اس مغضوب قوم کو اللہ اتنی طاقت کیوں دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ان قریب آئے گا یہ وقت یہودی اتنے طاقتور ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی اتنی لاشیں وہ زمین پر بچھائیں گے، ایک پرندہ اڑے گا، اڑتے 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 تھک جائے گا، اسے جگہ نہیں ملے گی کہ خالی زمین ملے اور وہ نیچے اتر کر تھوڑا سکون حاصل کرے، یہاں تک کہ وہ پرندہ تھک کر زمین پر پڑے گا تو بھی وہ پرندہ کسی مسلمان کی لاش پر گرے گا۔ یہ وقت میری امت پر آئے گا۔ حالات بتاتے ہیں کہ شاید یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے، یہ وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، اللہ وقت کو بدلتے ہیں، وتلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، آج کا امیر کل کا فقیر، آج کا حاکم کل کا اسیر بن جاتا ہے۔ آج یہ ظلم کرنے والے ظالم، ایک وقت آئے گا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، نہ ان کو بھاگنے کی جگہ ملے گی، نہ ان کو چھپنے کی جگہ ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا قیامت کے دن کہاں بھاگو گے، کہاں چھپو گے؟ این المفر لا تخفى منکم خافیہ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگو، کہاں تک بھاگو گے، کہاں جا کر چھپو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک وقت آئے گا ایک ایک اسرائیلی کو یہ ہلاکت کا سامنا ہوگا۔ اگر درخت کے پیچھے جا کر چھپیں گے، درخت بتائے گا کہ یہ ملعون یہاں بیٹھا ہے۔ پتھر کے پیچھے پناہ لیں گے، پتھر کہے گا کہ یہ مغضوب ملعون یہاں بیٹھا ہے، اسے قتل کیا جائے۔ دراصل ان کی بربادی کے دور کا آغاز ہے۔ سلام کیجئے ان نوجوانوں کو، ان شہداء کے ماں باپ کو، ارض فلسطین غزہ کے ان مومن و مسلمان بہن بھائیوں کو جو بھوکے رہ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج ہی میں نے واٹس ایپ کے اندر وہ تصویر دیکھی، ایک بندے کا پیر ہی ٹوٹ گیا ہے، بس ایک پیر کے سہارے سے، بیساکھی کے ذریعے سے وہ پستول لے کر، بندوق لے کر، ہتھیار لے کر وہ میدان میں کھڑا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ بندہ چاہتا تو گھر کے اندر بیٹھ کر بد دعا کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ یہ معذور ہے، قرآن نے ایسے معذوروں کو گھر کے اندر بٹھایا۔ لیس علی العامى حرج ولا علی العارج حرج، قرآن نے کہا کہ پیر سے معذور، پیر سے محروم لنگڑے پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید ایسے ہی لوگوں کی برکت سے دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ باوجود آج کے عیار عیاش مسلمانوں کو سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ ان کو روزی دیتا ہے، ایسے ہی مجاہدین کی یہ برکت ہے۔ شاید آج اللہ کا وہ بندہ برسر پیکار ہے، گھر سے باہر آ کر مزاحمت کر رہا ہے۔ قربان جائیں ان کی شہادتوں پر، آج ان پر پانی بند کر دیا گیا، ان کا کھانا بند ہے، کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بے غیرت اور بے حیا عرب حکمران آج ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر
آج اپنے محلات کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا، طاقت نہیں رکھتا۔ آج ان کے سامنے یہ حالات ہیں۔ بہرحال مجھ سے زیادہ آپ حالات کی سنگینی کو جانتے ہیں۔ روز مرہ کے واقعات، مناظر، دل خراش مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچوں کو اور ان کی لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ان بچوں کو نہ کفن نصیب ہوا، نہ دفن نصیب ہوا، نہ غسل نصیب ہوا۔ آج کتنے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کی مثال تمام مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک جسم واحد کی، ایک جسم کی طرح۔ جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کے لیے بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی یہی پہچان اور شناخت ہے۔ عالم اسلام میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مسلمان کو بے قرار ہو جانا چاہیے، بے چین ہو جانا چاہیے۔ آج فلسطین کے مسلمان آپ سے یہ تقاضا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لے جائیں ہتھیار لے جا کر ان کے سامنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ مقابلہ کریں۔ کم سے کم ان مظلوموں کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان لاچاروں بے کسوں مجبوروں کے لیے ہم دعا تو کر سکتے۔ 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر کے خطبے کے درمیان انفرادی اور اجتماعی دعا تو کر سکتے۔ اپنی مستورات سے درود شریف کا اہتمام کروا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کا ورد کروا کر گھر کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، آیت کریمہ پڑھایا جاتا ہے۔ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان بیچاروں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے کیا ہم مسلمان اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے گھروں کے اندر آیت کریمہ کا اہتمام کروائیں، قرآن خوانی کا اہتمام کروائیں، توبہ اور استغفار کی مجلس کو منعقد کریں، ذکر کی محافل کو منعقد کریں، مدارس کے بچوں سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ آج جمعہ ہے، بطور خاص 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کے ان مظلوموں کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے مسلمان کی دعا کی طاقت میں وہ اثر رکھا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اور لوگوں کی دعاؤں سے۔ آج ہم بھی دعا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو نے جس طرح میدان بدر کے فرشتوں کو اتار کر مکے کے کافروں کو ہلاک کیا تھا، آج اسرائیل کو بھی تو ہلاک کر دے۔ اے اللہ آج اسرائیل غزہ، مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ کو صف ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ اے اللہ تیرا دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان ظلم کو سہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو انسان تو انسان چونٹی کو بھی جلانا نہیں پسند کرتے تھے، جانور کی تکلیف کو بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہمارے وہ بھائی، ہمارے نبی کی وہ امت، انبیاء کی وہ نسل آج پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ زانی پر پتھر مارے جا رہے، اللہ کے رسول سر سجدے میں رکھ کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے۔ یہودی کا جنازہ مسجد کے سامنے سے گزرتا، اللہ کے رسول رونے لگتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دشمن اسلام ہے، آپ اس کے لیے روتے ہیں؟ فرماتے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی زندہ رہ کر ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے،
تمہارے نبی نے کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے آنسو بہائے، آج اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے 2 قطرے نکال کر توبہ اور استغفار کا اہتمام کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کے ان کی حفاظت کی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں حجت ہوگی، اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس کم سے کم میں نے تیرے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی قبلہ اول کی حفاظت فرما، ہمارے ان بہن بھائیوں کی حفاظت کی، میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی، جو میں کر سکتا تھا اے اللہ میں نے کیا ہے، جو تو کر سکتا ہے اللہ وہ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ آج خاص طور سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھیں، فرض کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر انفرادی طور پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور ان لاچاروں اور ان شہداء، ان مظلوموں کے لیے اللہ کے یہاں دعا کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ غرض حلیمہ سعدیہ یہ تو ایک رضائی ماں تھیں، حضرت عبد المطلب فوراً سارے مکے کو جمع کرتے ہیں، بچے کی تلاش میں نکلتے ہیں، آخر یہ بچہ کہاں تھا، بچہ کہاں ملتا ہے، اور حضرت عبد المطلب اس بچے کو کس طرح اٹھا کر لاتے ہیں، ان کا کیا رد عمل تھا، آخر یہ بچہ گم کیوں ہو گیا، آخر یہ بچہ کہاں موجود تھا۔ حضرت عبد المطلب جا کر دیکھتے ہیں تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے، بچے کو جس حال میں انہوں نے دیکھا ان کے ہوش اڑ گئے، یہ بچہ کس حال میں تھا، کہاں یہ بچہ ملتا ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ بچہ بیمار ہوتا ہے، عبد المطلب ایک راہب کے در پر پہنچتے ہیں جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا۔ راہب اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگا، اے امیر قریش، اے کعبے کے متولی، آپ اس بچے کو میرے پاس لے کر آئے ہیں بیماری کا علاج کرنے کے لیے۔ اس بچے کی بیماری کا علاج اسی کے اندر ہے، اس بچے کی بیماری کی دوا اسی کے اندر ہے۔ آخر راہب نے عبد المطلب سے کس چیز کی نشاندہی کی، عبد المطلب کو کس چیز کی شناخت کروائی، آخر اس بچے کی بیماری کا علاج، اس کی دوا اسی کے اندر کس طرح اللہ نے رکھی تھی، اس کی کیا تفصیل ہے، وہ کیا چیز تھی اس بچے کے اندر جس سے بیماری کا علاج ہوتا تھا، یہ تمام تر تفصیلات میں آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخری گزارش ہے، 2 خطبوں کے درمیان خاص طور سے آج ہم سب اسرائیل اور ان کے وہاں کے ظالموں کے ہلاکت اور ان کے نیست و نابود ہونے کی دعا کریں گے، اور مسلمان شہداء کی قبولیت اور ان کی حفاظت، وہاں کے معصوم بچے اور مائیں اور بہنیں، وہاں کے بچے بوڑھے جوان، سب کی حفاظت کی ہم ضرور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں اور اسباب پیدا فرمائے، اللہ اس قوم کے لیے ابابیل کو روانہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی مدد اور نصرت کے لیے جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل کو روانہ فرمائے، اللہ کی فوج فرشتوں کی شکل میں ان کے گھروں میں اتر جائے، اللہ اس کے فیصلے فرمائے۔ جس طرح مصر کے فرعون کو برباد کیا، اسرائیل کے فرعون کو بھی اللہ ہلاک فرمائے، جس طرح قوم سمود کو، عاد کو اللہ نے تباہ اور برباد کیا، آج کے یہودیوں کو، آج کے اسرائیل کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائے، ان پر انگاروں کی بارش ہو، اللہ ان کو پانی میں غرق کرے، اللہ ان کے ہلاکت کے اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔